کے راستے میں نکل کر زیادہ کرو۔ یہ نقل و حرکت اصل یقین کو بدلنے کے لیے تھی۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا اس امت کا فریضہ وہ دعوت اللہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، خروج اور نفر، اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت، یہ دعوت کا قوام ہے، یہ دعوت کا اصل کام ہے کہ امت تک دین کو پہنچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحرک بنایا تھا۔ اس زمانے میں غلط فہمی پیدا ہوئی کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دو، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا، اپنے صحابہ کو آپ نے نقل و حرکت پر ڈالا، ساری امت تک دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا، اس لیے کہ مسلمان ہی اصل عمل کی مشین ہے، مسلمان ہی عمل کی مشین ہے۔ عمل سے عمل زندہ ہوگا، عمل سے عمل زندہ ہوگا۔ اپنے عمل کو لے کر اگر حرکت میں آئیں گے تو اس سے دین عمل طور پر دنیا میں قائم ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں۔ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، بلکہ میرے عزیز دوستو، اس زمانے میں ایسے آلات و ذرائع ہیں کہ لوگ ان کے ذریعے دین کی بات کو پہنچانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات پہنچا دی۔ حضرت فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل حق نہیں چلتا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنے صحابہ کرام کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا۔ اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے کہ ہم اس کام کو اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بھاری بدن صحابی تھے کہ جب وہ تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کا بدن کا گوشت تخت سے باہر نکل جایا کرتا تھا، باہر لٹک جایا کرتا تھا، لیکن ہر سال نکلتے تھے۔ لوگوں نے کہا مقداد آپ معذور ہیں، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ فرمایا کہاں اللہ نے معذور قرار دیا مجھے؟ کہاں اللہ نے کہا کہ معذور ہوں؟ اللہ تو کہہ رہے قرآن میں انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہلکے بدن اور بھاری بدن نکلو۔ ہم تعویل کرتے ہیں اللہ کے راستے سے جان بچانے کے لیے، صحابہ تعویل کرتے تھے اللہ کے راستے میں جان کھپانے کے لیے۔ اس لیے فرمایا قرآن میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے پھرنے میں مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو۔ سنو دھیان سے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا صحیح ترجمہ، اس کا شان نزول اور اس انفاق کا اصل مقصد اس کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا قرآن میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو۔ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالو گے۔ قرآن کہہ رہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ یہاں اللہ کے راستے کے انفاق سے خروج پر خرچ کرنا مراد ہے۔ دیکھو سنو غور سے،
انصار مدینہ خیالی آیا، جس طرح روایت میں ہے اسی طرح عرض کروں گا، بلکہ خود پڑھا کرو حیات الصحابہ۔ حیات الصحابہ میں صحابہ کے خروج کے واقعات اس لیے جمع کیے ہیں تاکہ ہمارے مجمع میں اور عام امت میں اس راستے کے لیے نقل و حرکت کا ایسا جذبہ پیدا ہو جیسے جذبہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ حیات الصحابہ حضرت نے یہ سارے واقعات جمع کیے ہیں صحابہ کے خروج و نقل و حرکت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے کے لیے صحابہ کو بٹھایا نہیں بلکہ سیکھنے سکھلانے کے لیے حرکت میں ڈالا ہے، سیکھنے سکھلانے کے لیے حرکت میں ڈالا ہے کہ آؤ دور سے سیکھنے کے لیے مدینے میں اور جاؤ مدینے سکھلانے کے لیے دور کے ملکوں میں۔ آپ نے تعلیم اور تعلم کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا تھا، تعلیم اور تعلم کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے راستے کا نفر بھی تفقہ فی الدین کے لیے تھا، دین سیکھنے کے لیے نکلو، سکھلانے کے لیے نکلو۔ میرے دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا انصار جمع ہوئے، انصار جمع ہو کر بیٹھے مشورہ کرنے، اور کیا کہا انصار نے؟ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی ہے اور واقعی خوب کی ہے۔ کہا انصار نے جمع ہو کر ہم نے اللہ کے نبی کی بہت مدد کی ہے اور بڑی جانیں کھپائی ہیں، بڑا مال خرچ کیا ہے، بہت پھرے ہیں۔ اب تک کی ساری کوشش سے مسلمان خوب ہو گئے، کام کرنے والا عملہ خوب تیار ہو گیا، اسلام پھیل گیا، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، اسلام کو عزت مل گئی، اسلام غالب آ گیا۔ اب اگر کچھ چند مہینے کے لیے، ہم سمجھتے 6 مہینے کے لیے انصار نے یہ طے کیا کہ مدینے میں رہیں، 6 مہینے صرف مدینے میں رہیں، 6 مہینے کے بعد جہاں چاہے بھیج دیا جاوے ہمیں، لیکن 6 مہینے میں مدینے میں رہ کر کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ زمینیں سوکھ گئی ان کو دیکھ لیں، کچھ کھیتی باڑی کر لیں، تھوڑی سی کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ گھر ٹوٹ ٹاٹ گئے ان کی اصلاح کر لیں۔ 6 مہینے کے بعد جہاں چاہے بھیج دیا جائے ہمیں، بس 6 مہینے ہماری تشکیل نہ ہو، ہم مدینے میں رہیں گے 6 مہینے۔ مدینے کی فضیلت، دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا، دین سمٹ کر مدینے پر ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے بل کے اندر۔ مدینے کے فضائل ہیں، ملائکہ مدینے کی حفاظت پر متعین ہیں، آپ کے منبر گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے، لیکن خدا کی قسم نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ کے خلفاء نے کبھی صحابہ کا مدینے میں رہنا پسند کیا، کبھی پسند نہیں کیا، کبھی پسند نہیں کیا۔ اگر یہ مدینے میں رہنا پسند کرتے تو اسلام ملکوں میں نہ پھیلتا، اسلام نہ پھیلتا ملکوں میں اگر یہ مدینے میں رہنا پسند کرتے۔ مدینے کی فضیلت، آپ کی صحبت کو قربان کیا اسلام کو قائم کرنے کے واسطے، صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالنے کے لیے۔ سنو غور سے، یہ بھی کہا انصار نے اب کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے، اب کوئی لڑائی بھی آگے نہیں ہے، لڑائیاں ختم ہو چکی، غزوات ہو چکے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں اس بات کا خیال ہو کہ صحابہ تو قتال کے لیے نکلا کرتے تھے، یہاں انصار نے یہ بھی کہا روایت میں ہے کہ اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، تو لہٰذا اگر نکلنا قتال کے لیے ہے تو قتال بھی نہیں ہے، تو اس لیے مدینے میں رہو۔ ادھر تو انصار مشورہ کر رہے تھے 6 مہینے میں، 6 مہینے مقامی کام کے ساتھ مدینے میں رہنے کا، ادھر انصار مشورہ کر رہے تھے۔ روایت میں ہے کہ انصار نے یہ مشورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر کیا تھا، اور خود کہتے ہیں انصار کہ ہم نے نفاق کی وجہ سے نہیں، اسلام سے، اللہ کے رسول سے محبت کے ساتھ کیا تھا ہم نے۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔
وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کر کے، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ قرآن اس پر نازل ہوا۔ آپ نے کہا انصار سے، انصار کیا مشورہ کیا ہے تم نے؟ دیکھو اللہ ناراض ہو رہے تمہارے اس مشورے پر۔ انصار کہتے ہیں قرآن کی آیت ہمارے مشورے، ہمارے ارادے کا انکار کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ نے اس آیت میں ہمارے ارادے کو رد کیا ہے۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ چھوٹا سا ذمہ دار لیے بیٹھا ہے، بس تسبیح پڑھ لوں، ذکر کر لوں، اللہ اللہ کر لوں، 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، حج میں نے کر لیا، روزہ رکھ لوں، زکوٰۃ دے دوں اور مر جاؤں، یہ تیری ذمہ داری تھی؟ یہ تیری ذمہ داری؟ خدا کی قسم اس امت کو جو ذمہ داری سمجھائی گئی ہے نبوت کی نیابت میں، یہ کہہ کر سمجھائی گئی ہے، یہ کہہ کر سمجھائی گئی ہے کہ تم ساری کی ساری امت ایک کشتی کی سوار ہو۔ آج اس کشتی میں سوراخ کرنے والے لاکھوں ہیں، لیکن اس کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو روکنے والے سینکڑوں بھی نہیں ہیں۔ دیکھ لو امت کا حال۔ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ آیا یہ تعداد کافی ہو جائے گی؟ اس کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو روکنے کے لیے تعداد کافی ہے؟ کشتی میں سوراخ کرنے والے بے لا تعداد کروڑوں انسان، اور کہ جی ایک جماعت یہ کام کر لے تو باقی کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ صحیح فرمایا روایت میں کہ ساری کی ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے۔ اگر ان عبادت گزاروں نے خود اپنی ذات سے بھلائی کا حکم نہ کیا اور برائی سے نہ روکا تو یہ بھی غرق کیے جائیں گے۔ آپ نے حدیث میں صاف فرمایا، بلکہ فرمایا جبرائیل اس بستی کو اٹھا کر الٹ دو۔ عرض کیا اس میں تیرا فلاں ایک بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، جبرائیل اس سے بھی اٹھا کر الٹ دو۔ ہمارے احکام توڑے جا رہے تھے، ہمارا دین مٹ رہا تھا، یہ اپنی انفرادی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اسی طرح ہے، اٹھا کے الٹ دو۔ اس کی پیشانی پر کبھی بل نہ آئے، اس کا دل کبھی نہ دکھا ان منکرات کو دیکھ کر۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ نقل و حرکت اور یہ اللہ کے راستے کا پھرنا، یہ تو اللہ کا امر ہے۔ اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کرو۔ کوئی تبلیغ میں نکلنا صرف وقتی طور پر دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ماحول کو بدلنے کے لیے ہے۔ صبح قوم کو دعوت دینے گئے ایک صحابی، رات تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، اذانیں ہونے لگی، نماز با جماعت ہونے لگی، مسجدیں بننے لگی، صبح سے لے کے شام تک۔ اس لیے کہ دوستو عزیزو، جب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت صحابہ والے مجاہدے کے ساتھ، صحابہ والے اصول و طریقوں کے ساتھ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آج بھی قلوب کو ایسے ہی مسخر کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے دور صحابہ میں قلوب کو مسخر کر کے ہدایت کی طرف پھیرا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت کا تو طریقہ یہی ہے کہ خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو۔ دعوت لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، خود جا کر دعوت دو۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے، اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے۔ پورا مجمع اس کا عزم کرے۔ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف پوری امت اور پوری انسانیت کا ہے۔ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان، ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان سب کے سب ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر پیر کا